اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں سفلی پری کو قابو کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل آپ کسی بھی رات 11 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں چاند کی کوئی تاریخ مقرر نہیں اور نہ ہی کوئی دن مقرر ہے۔ اس کو آپ جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ کسی بھی رات 11 بجے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ چہرہ اس میں آپ کا وہ شمال کی طرف رہے گا، یعنی کہ ساؤتھ کی طرف رہے گا۔ حصار اس میں آپ نے لازمی لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں اظہار کو لگا لیں، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر چاک یا کوئلے پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں اظہار کو لگا لیں آپ کا، اور 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں تو آپ کا دونوں اظہار ہو جائیں گے، جسمانی اور دائرے والا دونوں اظہار ہو جائیں گے۔ بخور آپ نے اچھی خوشبو والی اگربتیاں جلانی ہیں، اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے۔ جس کمرے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ کمرہ پاک صاف ہو اور خالی ہو، اس میں کسی قسم کا سامان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ توشہ اس میں آپ نے جو رکھنا ہے وہ سندور آپ تھوڑا سا رکھیں، 3 قسم کا عطر رکھیں، ثابت ناریل جو ہے وہ 2 عدد رکھیں، مہندی پسی ہوئی 1 پاؤ آپ نے رکھنی ہے، یہ اس کا توشہ ہے۔ تو کپڑے جو آپ نے عمل کے دوران پہننے ہیں وہ آپ نے کالے رنگ کے پہننے ہیں، اور جس کپڑے پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے وہ کپڑا بھی کالا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے توشے کو اپنے سامنے کالے کپڑے پر رکھنا ہے، اور کالے کپڑے پر رکھ کر پھر آپ نے عزیمت کو پھر آپ نے عزیمت پڑھنی ہے۔ عزیمت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اقسمت علیکم الیوش ملکوش، تجھے واسطہ نمرود کا، شیطان کا حاضر شو۔ اقسمت علیکم الیوش ملکوش، تجھے واسطہ نمرود کا، شیطان کا حاضر شو۔ اقسمت علیکم الیوش ملکوش، تجھے واسطہ نمرود کا، شیطان کا حاضر شو۔ اس عزیمت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عزیمت کو آپ نے 2103 بار 2103 بار یعنی کہ 2103 بار آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے۔ جب پہلے دن آپ نے اتنی تعداد میں عزیمت کو پڑھ لیا تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے دائرے حصار کو جس چیز سے لگایا تھا اسی چیز سے حصار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر حصار کے باہر آ جانا ہے۔ تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے اسی ترکیب کے مطابق اور اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اس عمل کو روزانہ وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر کرنا ہے۔ تو اس عمل کی مدت جو ہے وہ 21 یوم سے لے کر 40 یوم تک ہے۔ جن لوگوں کی روحانی طاقت تیز ہوگی ان کو 21 یوم میں کامیابی مل جائے گی، اور جن لوگوں کی روحانی طاقت کم ہوگی ان کو 40 یوم میں اس عمل میں کامیابی مل جائے گی۔ تو جب آخری دن ہوگا آپ اپنے عمل پڑھ رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے عمل کو ابھی مکمل نہیں کیا اور یہ حاضر ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دینا ہے،
اور اپنی عزیمت کو مکمل عزیمت کی تعداد کو مکمل پڑھنا ہے پہلے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے اور مجھے کیوں یاد کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا داری کے کاموں میں میری مدد کیا کرو، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ میرے لیے کر دیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے اسے قسم لینی ہے، قسم کھاؤ جدھر بھی میں آپ کو بھیجوں گا آپ جاؤ گی، جو کام بھی کہوں گا کرو گی، مجھے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو نقصان نہیں دو گی، مجھے میرے کاروبار میں کوئی بندی یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گی۔ تو اس کے بعد آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے اور دوبارہ حاضری کا طریقہ دریافت کر لینا ہے۔ پھر اب 2 شرائط آپ پر عائد کرے گی۔ ایک شرط اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے میری حاضری کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اور دوسری شرط جو ہوگی وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھے گی، جس کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا ہر روز۔ اس لیے آپ وہ شرط اس کی بہت سوچ سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ اس کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک دن بھی وہ شرط پوری نہ کی تو یہ پری آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گی اور واپس لوٹ جائے گی، دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ بات معلوم کر سکتے ہیں، مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ یہ سفلی پری ہے، اس لیے یہ دونوں کام کرتی ہے، یعنی جائز کام بھی کرتی ہے اور ناجائز کام بھی کرتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو اس سے جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ جو لوگ ناجائز کام لیں گے وہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں ان کے گناہ سے بری ذمہ ہوں اور ان کے گناہ میں کسی قسم کا شریک کار نہیں ہوں۔ آخر میں آپ سے یہی اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔